بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آخر یہ محبت کے جنگجو کون ہیں؟ ان کی شہنشاہ سے کیا دشمنی ہے؟ ڈیفنے کا ان سے کیا تعلق ہے اور یہ لوگ کیا چاہتے ہیں؟ دوسری طرف فلاویوس اور فاطمہ کی کہانی نے بھی نیا رخ اختیار کر لیا ہے، کیونکہ فلاویوس نے فاطمہ کو نکاح کی پیشکش کر دی ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ان دونوں کی داستان کا انجام کیا ہوگا؟ اسی طرح نئے ٹیزر میں درسن کو قید میں دکھایا گیا ہے، اسے کیوں گرفتار کیا گیا ہے اور کیا حلیمہ اور درسن کی شادی ہو سکے گی؟ اس کے علاوہ کون سا اہم کردار سیریز سے رخصت ہونے والا ہے؟ آج کی ویڈیو میں ان تمام سوالوں کے جوابات موجود ہیں، اس لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ محبت کے جنگجو کون ہیں؟ گزشتہ قسط میں آپ نے دیکھا کہ شہنشاہ اورحان بے کے ساتھ معاہدہ کرنے میں دلچسپی دکھا رہا ہے۔ اگر یہ معاہدہ ہو جاتا تو برسا کی فتح بہت آسان ہو جاتی، لیکن عیسائیت میں بھی کچھ ایسے سخت گیر مذہبی گروہ ہیں جو اپنے عقیدے کی وجہ سے انتہائی اقدامات اٹھاتے ہیں۔ محبت کے جنگجو بھی اسی طرح کا گروہ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ اگر شہنشاہ نے اورحان سے معاہدہ کر لیا تو ان کا مذہب خطرے میں پڑ جائے گا۔ انہیں لگتا ہے کہ شہنشاہ اپنے مذہب سے غداری کر رہا ہے، اس لیے وہ اسے قتل کرنے کے در پہ ہیں۔ گزشتہ قسط کے آخر میں شہنشاہ پر جو حملہ ہوا وہ بھی انہی محبت کے جنگجوؤں نے کیا تھا۔ اب یہ لوگ اورحان بے کے کیمپ کو تباہ کر کے برسا کے اندر داخل ہو چکے ہیں، جس سے برسا کی فتح میں تاخیر ہوگی۔ ڈیفنے کا تعلق کیا ہے؟ سب سے پہلا سوال یہ ہے، ہولوفیرا یعنی نیلوفر خاتون چرچ کے ماحول سے آئی تھی، اسی طرح اس کی بہن ڈیفنے کا بھی چرچ سے گہرا تعلق ہے۔ ٹیزر میں اسے چرچ کے اندر دیکھا گیا اور بعد میں وہ اعلان کرتی ہے کہ وہ قبیلے میں داخل ہو چکی ہے اور شہنشاہ کو ضرور تلاش کرے گی، چاہے زندہ ملے یا مردہ۔ لیکن یاد رہے تاریخ کے مطابق شہنشاہ کی موت 1334 میں ہوئی تھی، اس لیے ابھی وہ سیریز سے نہیں نکلنے والے۔ شہنشاہ اس وقت سقوط میں موجود ہے اور غالب امکان ہے کہ اس کا علاج علاؤالدین بے کریں گے۔ ڈیفنے کے انجام کی بات کریں تو ممکن ہے آگے چل کر اس کے کردار کو مثبت دکھایا جائے، لیکن فی الحال وہ ترکوں کی مخالف ہے۔ فلاویوس اور فاطمہ کی پیچیدہ کہانی۔ فلاویوس نے فاطمہ کو شادی کی پیشکش کر کے سب کو حیران کر دیا، لیکن فاطمہ اس وقت رضامند نہیں ہوگی، کیونکہ اسے اب شک ہونے لگا کہ فلاویوس کوئی عام تاجر نہیں۔ اس نے پہلے کہا تھا کہ وہ لڑنا نہیں جانتا، مگر جب محبت کے جنگجوؤں نے فاطمہ کو پکڑا تو فلاویوس کی جنگی مہارت دیکھ کر فاطمہ شوق میں پڑ گئی۔ اب فاطمہ سوچے گی کہ یہ شخص یقیناً کوئی بازنطینی کمانڈر ہے۔ تاریخ کے مطابق فاطمہ کی شادی ایک ترک سردار سے ہوتی ہے، اس لیے کسی بازنطینی کمانڈر سے اس کی شادی دکھانا تاریخ کے خلاف ہوگا۔ صرف ایک صورت میں ان کی شادی ہو سکتی ہے، اگر فلاویوس اسلام قبول کر لے۔ تو ناظرین، فی الحال وہ اورحان بے کے ساتھ مل کر جنگجوؤں کے خلاف لڑ رہا ہے۔ ممکن ہے اسی دوران اسے حقیقت معلوم ہو اور وہ اسلام قبول کر لے، خصوصاً اگر اس کی ملاقات عثمان بے سے ہو جائے۔ کون سا اداکار سیریز چھوڑ چکا ہے؟ دوسرا سوال یہ ہے، کانتورالی کا کردار ادا کرنے والا اداکار گزشتہ قسط کی شوٹنگ کے دوران زخمی ہو گیا تھا، اسی وجہ سے وہ کچھ عرصے تک سیریز میں نظر نہیں آئے گا۔ درسن اور حلیمہ رشتہ طے ہے۔ تیسرا سوال یہ ہے، درسن دراصل ایک سردار کا بیٹا ہے، مگر اس نے اپنی اصل شناخت چھپا رکھی ہے، اسی وجہ سے اسے قید کیا گیا تاکہ معلوم کیا جا سکے کہ وہ حقیقت میں کون ہے۔ جب اس نے حلیمہ سے شادی کی خواہش ظاہر کی تو حلیمہ نے انکار کر دیا، لیکن درسن نے کہا تمہاری شادی سردار سے ہی ہوگی۔ چونکہ درسن خود ایک سردار کا بیٹا ہے، اس لیے ملعون خاتون اس رشتے کے لیے راضی ہو جائیں گی۔ ان کی خواہش بھی یہی ہے کہ ان کی بیٹیاں عزت دار اور مضبوط خاندانوں میں جائیں، لہٰذا درسن اور حلیمہ کی شادی مستقبل میں ضرور دکھائی جائے گی۔ یہ رشتہ فاطمہ اور فلاویوس کے رشتے کی طرح مشکل نہیں ہوگا۔ آخر میں آپ کی کیا رائے ہے؟ کیا فلاویوس اور فاطمہ کی شادی ہونی چاہیے یا نہیں؟ کمنٹ میں ضرور بتائیں۔ یہ تھی آج کی مکمل اپڈیٹ۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اپنا خیال رکھیں، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔